بہتی رہی فرات، یہ دین مصطفیٰ ہے امانت حسین کی، یہ دین مصطفیٰ ہے امانت حسین کی، امانت حسین کی، ہر دور میں رہے گی، ہر دور میں رہے گی حکومت حسین کی، ہر دور میں رہے گی حکومت حسین کی، حکومت حسین کی، ترے رسول واللہ کا کیا عظیم ہے، ہاں واللہ کا کیا عظیم ہے نسبت حسین کی، واللہ کیا عظیم ہے نسبت حسین کی، نسبت حسین کی، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، پرچم حسین کا، ارے دیکھی ہے آپ نے تو، دیکھی ہے آپ نے تو شہادت حسین کی، دیکھی ہے آپ نے تو شہادت حسین کی، یا رسول اللہ ایسے نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سرنا، سجدہ کیا تو سرنا اٹھایا حسین نے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، پرچم حسین کا، ہر دور
حسین کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ. اما بعد، ساری دنیا میں موجود پاکستان سمیت جہاں جہاں ہماری یہ خصوصی محفل وہ 10 دن دیکھے جا رہے ہیں، اور یہاں موجود تمام حاضرین محفل کو ہمارے منقبت خواں جناب ریحان قریشی صاحب اور دیگر یہاں شخصیات جو معروف اور محترم بیٹھی ہیں، سب کو انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین محترم، اور ابھی حاضرین محفل آپ نے سماعت فرمایا کہ منقبت میں نماز کا ذکر ہوا، سجدہ حسینی کا ذکر ہوا. اگر ہم صحیح معنوں میں المیہ کربلا کا سانحہ نہیں ہے، سانحہ نہیں ہے، سانحہ تو ہمارے گھر بھی ہو جاتا ہے، یہ المیہ ہے، المیہ، یہ المیہ ہے. المیہ کربلا کی بنیاد یہ تھی کہ نماز کو قتل کیا جائے، بنیاد یہ تھی کہ نماز قتل کر دی جائے. نماز کو 3 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی. پہلی مرتبہ خودکش حملہ، پہلی مرتبہ انٹروڈیوس خودکش حملہ اگر کسی نے کیا تو وہ ابو لولو فیروز نے کیا، اور اس نے نماز کو قتل کرنے کی کوشش کی، نماز قتل نہیں ہوئی. اس کے بعد قرآن کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ پر قرآن کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن قرآن قتل نہیں ہوا. آج بھی فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ آیت کے اس جز پر عثمانی خون لال ہے. اس کے بعد کوفے کی مسجد میں اسلام کے سب سے پسندیدہ شخص، بہترین شخص، کل علم میں اس کو دوں گا، کل علم میں اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. اب سب پریشان ہیں، وہ کون ہے؟ سب میں حسد نہیں، رشک. اصحاب مصطفیٰ میں حسد نہیں ہوتا، اصحاب مصطفیٰ میں رشک ہوتا ہے، رشک کہ وہ کون ہے بھائی، وہ کون ہے بھائی. اسی طرح اصحاب حسینی میں بھی رشک تھا، اب کس کو حسین بھیجتے ہیں، اب کس کو حسین بھیجتے ہیں. بار بار عباس آگے کہتے تھے میری باری کب آئے گی، میری باری کب آئے گی. تو امام مسکرا کے دیکھتے مجھے تنا چھوڑ جاؤ گے عباس، مجھے تنا چھوڑ جاؤ گے. تو یہاں رشک کے مقامات ہوتے ہیں، رشک کہتے ہیں ان کو. تو سارے صحابہ رشک میں تھے. وہ کون ہے کہ جس کو کل علم دیا جائے گا، اور دوسری صبح سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سرکار دو عالم نہیں کہتا، جن کے لیے دو عالم ہوں گے میں ان کے لیے کہتا ہوں گا. میرے جب نبی کو قرآن نے رحمت للعالمین کہا تو میں سرکار دو عالم کیسے کہتا ہوں؟ بھئی عالم تو بہت سارے ہیں، اگر نقطہ بیان کیا جائے تو ایک عالم غیب کا بھی ہے، آپ اس کے بھی سرکار ہیں، آپ اس کی بھی رحمت ہے. تو اب صبح سب کو یہ انتظار تھا کہ کہیں وہ ابو بکر تو نہیں ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں وہ فاروق اعظم تو نہیں ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ، کہیں وہ عثمان غنی تو نہیں ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں وہ علی تو نہیں ہوں گے کرم اللہ وجہہ. اچھا یہ کبھی آپ سوچیں، میں یہاں آ کے بدل جاتا ہوں،
میں مولا کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتا، میں علیہ السلام نہیں کہتا. میں یہ کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہو. اور جب اتنا خصوص راضی تو سب صحابہ سے اللہ ہو گیا نا. قرآن کا فیصلہ ہے کہ تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے، تو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام صحابہ ہیں. علیہ السلام اس لیے کیونکہ سلامتی ان کی وجہ سے ہے. اسلام سلامتی ہے نا. اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام سلامتی کا مذہب ہے. سلامتی ان کی وجہ سے ہے. لیکن مزہ تو تب آئے کہ نام علی کا لیا جائے اور یہ کہا جائے کرم اللہ وجہ الکریم. اس کے چہرے پہ، اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر اللہ کا کرم موجود ہے. اور یہ بات ہمیں پتہ بھی تو چلی تو ابو بکر کے گھرانے سے پتہ چلی. یہ بات ہمیں اس گھرانے سے پتہ چلی. تو کل علم کس کو دوں گا میں؟ اب پوچھا گیا علی کہاں ہے؟ اب سب سمجھ گئے مولا علی ہیں. میں مولا علی ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بھئی ایک وقت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے. ایک وقت میں ہو سکتے ہیں؟ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ملک میں بھائی. ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے. ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے. لیکن ایک وقت میں دو مولا ہو سکتے ہیں. یہاں پر مولا علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا گیا کیونکہ ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے. لہذا یہ خلافت کا جھگڑا ختم. آج سے خلافت کا جھگڑا آج سے ختم، کیونکہ رسول خلیفہ نہیں تھے. من کنت مولا ہو فاز علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہاں خلافت کا اعلان نہیں ہو رہا، ایمان کا اعلان ہو رہا ہے. یعنی مجھے مولا کیوں مانتے ہو؟ مجھے مولا اس لیے مانتے ہو کہ میں تمہارا سردار ہوں. میں تمہارا سردار ہوں. کس معاملے میں سردار ہوں؟ تمہاری رہنمائی کرنے میں، تمہیں سیدھا راستہ دکھانے میں. تو جس کا میں سردار ہوں اس کا پھر علی سردار ہے. اب رہنمائی اس سے لینا. یہ بات عمر نے سمجھ لی. یہ بات عمر نے سمجھ لی اور تاریخ کے صفحات میں فاروق اعظم کا یہ قول درج ہے. من کنت مولا و فاز علی مولا کی تشریح میں کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اگر علی نہ ہوتا. کیوں بھئی علی آپ کا سپہ سالار تھا کیا؟ نہیں. کون تھا علی آپ کا؟ نہیں، سوال ہے. علی آپ کا سپہ سالار تھا؟ علی آپ کا کمانڈر ان چیف تھا؟ علی آپ کا وزیر اعظم تھا؟ نہیں. عمر نے سمجھ لیا تھا کہ ایمان کا راستہ شاہراہ علی سے ہو کے گزرتا ہے. ایمان کا راستہ شاہراہ علی سے ہو کر گزرتا ہے. ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب یقین والے ہیں، ہم سب اتقان والے ہیں، ہم عشرہ مبشرہ والے ہیں. ہمیں جنت کی بشارت مل گئی ہے، لیکن ہمیں جنت کی بشارت ملی ہے، جنت نہیں ملی. ہمیں جنت کی بشارت ملی ہے، جنت نہیں ملی. جنت تو ہمیں اس وقت ملے گی جب سرکار جنت میں خود تشریف لے جائیں گے اور ہم سرکار کے پیچھے پیچھے جائیں گے. لیکن جن کو سرکار نے جنت کا نگراں بنا دیا ہے، صحابہ بہت توجہ سے سنتے تھے، بہت توجہ سے رسول کی باتیں سنتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے.
نبی کی بات سن کے گرہ سے باندھ لیتے تھے، نبی کے عمل کو دیکھتے تھے، منظر کو آنکھوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، تم اپنے بچے لاؤ ہم اپنے بچے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے، تم اپنا نفس لاؤ ہم اپنا نفس لاتے۔ بھائی بچوں تک تو بات سمجھ میں آئی، بھائی بچوں تک تو بات سمجھ میں آئی، کیا تم اپنے بچے لاؤ، بچہ نہیں، بچہ نہیں، بچے، تم اپنے بچے لاؤ ہم اپنے بچے لاتے، تو بچے ہی تھے دو۔ بھائی یہاں جمع کی بات ہو رہی ہے، بھائی بڑی توجہ چاہوں گا، بڑی توجہ چاہوں گا، بھائی اب سار صاحب آپ سے بھی توجہ چاہوں گا، بھائی جمع کی بات ہو رہی ہے، بچے لاؤ، بچہ نہیں لاؤ، بچے جمع پلورل ہے، سنگولر نہیں ہے، سنگولر نہیں ہے، لہٰذا دونوں بچے ساتھ چادر میں گئے، لیکن اب سنگولر بات ہے، اب بات سنگولر ہے، آگے جا کے بیچ میں پھر پلورل ہے، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے، تو کیا کاشانہ نبوت میں پاک دامن عورتوں کی کمی تھی؟ عورتیں جا سکتی تھیں، لیکن چونکہ اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ عورتوں کی سردار فاطمہ ہے، عورتوں کی سردار فاطمہ ہے، تو اب اس پلورل کو، یہ جو پلورل ہے اس کو سنگولر سے پلورل یوں بناتے ہیں کہ لے کے تو فاطمہ کو جائیں گے، لیکن نسانا و نساؤکم اس طرح مکمل ہو جائے گا کہ سنگولر آ رہی ہیں بی بی فاطمہ، لیکن چونکہ تمام مومن خواتین کی وہ سردار ہے تو یہ پلورل بن گئی، لیکن جب کہا انفسنا و انفسکم، پھر یہاں سنگولر کی بات، تم اپنا نفس لاؤ ہم اپنا نفس لاتے ہیں۔ بذات مصطفیٰ کافی تھی کہ نفس جا رہا تھا، لیکن مصطفیٰ تو مناظرے کے لیے جا رہے تھے، اس لیے نفس کا جانا ضروری تھا۔ علی کو بلایا، تو بھی چادر میں آ جا، تو میرا نفس ہے۔ کس گھرانے کا ذکر کر رہے ہو بھائی؟ کس گھرانے کا ذکر کر رہے ہو؟ کس گھرانے کا ذکر کر رہے ہو؟ کن باتوں میں الجھ بیٹھے ہو؟ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ کن لڑائیوں میں لڑے ہوئے ہو؟ خلافت کی کس لڑائی میں چلے گئے؟ خلافت تو علی جب چاہتے مل سکتی تھی، وہ تو مولا کے راستے میں گامزن تھے۔ خلیفہ تو مومنین کا ہوتا ہے، یہ تو خلفائے راشدین کے بھی مولا تھے، یہ تو ابو بکر کی بھی مولا ہیں، یہ تو فاروق اعظم کی بھی مولا ہیں، یہ تو عثمان غنی کے بھی مولا ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ ہماری تو قبر سے بھی آواز آئے گی، ہم تو عقیدے سے کہتے ہیں بات، ہم واہ واہ کے لیے نہیں کہتے، عقیدے سے کہتے ہیں، عقیدے سے۔ ہم داد کے لیے نہیں کہتے، ہم داد کے لیے نہیں کہتے، ہم اپنی اولاد کے لیے کہتے ہیں، تاکہ ہماری اولاد کا مقدر سنور جائے۔ ہم اس لیے اس گھرانے کا ذکر کرتے ہیں، ان کے بچوں کی بات کریں گے تو ہمارے بچوں کا کچھ بھلا ہو سکے گا۔ بہتی رہی فورا، بہتی رہی فورا۔ ہم کن پیچیدگیوں میں الجھ گئے ہیں؟ ان ہستیوں کا موازنہ نہیں ہوتا، یہ موازنے کے قابل ہستیاں نہیں، ہماری اوقات بھی نہیں ہے، موازنہ ہم کر نہیں سکتے۔ لہٰذا جو میں آپ سے بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ چاہت مصطفیٰ ہے سب۔ آج اگر کسی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک موجود ہے تو جوق در جوق لوگ
اس منہ مبارک کی زیارت کے لیے قطار لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی کو پتہ چل جائے کہ کسی کے پاس موجودہ غلاف کعبہ کا کوئی ٹکڑا ہے، وہ اس کی زیارت کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو سوچو تھوڑی دیر کے لیے، نبی جس جگہ سے گزرتے تھے، پہلے تو میں یہ سمجھاؤں گا، نبی جس جگہ سے گزرتے تھے صحابہ نے کبھی نبی کو نام لے کے نہیں پکارا. اس کی دو وجوہات تھی. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود رب نے نام نہیں لیا. جہاں 4 مقامات پر لیا وہاں ریفرنس کے طور پہ لیا، پکارا نہیں نام لے کر. حبیب کہا، پیارے کہا، رسول کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، نام لے کے نہیں پکارا. پکارا نہیں، ریفرنس کے طور پہ بتایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. یہ ریفرنس کے طور پہ سمجھایا، ریفرنس کے طور پہ. یہ ختم نبوت کی بات بھی تو ہونی چاہیے نا ساتھ ساتھ. ریفرنس کے طور پہ سمجھایا، ریفرنس تھا یہاں. تو نام ہی لیتے تھے کیونکہ رسول کا نام لینے کی ضرورت تب پیش آتی جب یہ معلوم نہ ہو کہ رسول ہیں یا نہیں ہیں. نام اس وقت لیا جاتا ہے، بھئی ریحان صاحب، بھئی شہری صاحب، بھئی افسار صاحب، بھئی حافظ طاہر صاحب، اس لیے لیا جاتا ہے کہ تاکہ احساس ہو کہ یہ موجود ہیں کہ نہیں موجود. جس پر ایمان لانے کے لیے یہ پہلا احساس ضروری ہے کہ وہ ہے. یہ نقطے والی بات ہو گئی. پھر نیا نقطہ، واہ 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 واہ، پھر نیا نقطہ ہے. جس پر ایمان لانے کے لیے، جملہ سن لو، بہت بھاری جملہ دے رہا ہوں، جس پر ایمان لانے کے لیے یہ احساس ضروری ہے کہ وہ ہے. 1400 سال پہلے بھی ہے، آج بھی ہے. یا رسول اللہ. اور وہ کلمہ ہے، کلمہ ہی ایسا سکھایا ہے آپ کو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اب اس میں اگر اضافہ بھی ہوتا ہے تو وہ مباح ہے، مستحب ہے، اس میں کوئی ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا، وہ مستحب ہے. ایمان کی تکمیل تو ہو گئی نا. لا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یعنی ایمان کے لیے اس احساس کا ہونا ضروری ہے کہ ہیں. یہی اصل ایمان ہے. واہ واہ واہ، واہ واہ. احساس ضروری ہے کہ ہیں. تو جب یہ احساس ضروری ہے کہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے پھر پکارنے کی ضرورت نہیں. مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ احساس تو خدا کا بھی ہے کہ ہے، تو پھر پکارا کیوں جاتا ہے؟ بھئی نقطہ دیکھیں نا، بات تو پوری کمپلیٹ ہونی چاہیے ورنہ بات غلط ہو جائے گی نا. بات کمپلیٹ ہونی چاہیے نا ورنہ بات غلط ہو جائے گی نا، ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. تو بھئی موجود تو وہ ہے، ازل سے ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا ابد تک رہے گا. وہ کب سے ہے، وہ کب تک ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، میری عقل کی بساط یہاں لپیٹ دی گئی ہے. میں اس کا تصور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرا مالک ہے، میں اس کا نوکر ہوں. وہ میرا آقا ہے، میں اس کا خادم ہوں. میں اس کا عبادت گزار بندہ ہوں. میں موحد ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو پھر تو ہے وہ. تو پھر وہ کیوں کہتا ہے کہ پکارو؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ تمہارا گڑ گڑانا، تمہارا پکارنا، تمہارا رونا، تمہارا گریا، تمہارا مانگنا پسند کرتا ہے. اس لیے کہتا ہے پکارو مجھ کو. ورنہ جانتا تو وہ بھی ہے
نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، جو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہو اس کو کیا پکارو گے؟ لیکن چونکہ اس نے کہا ہے تو پکارتے ہو، در حقیقت تم اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہو۔ اگر وہ نہ کہتا پکارو تو تم نہیں پکارتے، پکارتے اس لیے کیونکہ وہ کہتا ہے پکارو، وہ کہتا ہے پکارو۔ حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چومتا، میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت کا پتھر ہے۔ حالانکہ مولا علی نے اسی وقت، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا نا بھائی، مولا علی نے اسی وقت کہا عمر اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، زبان بھی ہوگی، یہ گواہی بھی دے گا۔ آپ مسکرائے، کہا علی ٹھیک کہتے ہیں آپ، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں تو تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ تجھے مصطفیٰ چومتا ہے۔ ٹھیک، تو پکارتے اللہ کو اس لیے ہے تاکہ یہ فرق رہے، فرق کا رہنا بھی ضروری ہے عبد اور معبود کے درمیان۔ بھئی کہیں خدا نہ خواستہ غلطی سے محبت میں اتنے آگے نہ نکل جاؤ کہ عبد اور معبود کے فرق کو بٹا دو، لہٰذا پکارنے کا فرق رکھا کہ جس کو پکارا جاتا ہے وہ معبود ہوتا ہے اور جس کو نہیں پکارا جاتا وہ عبد ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سرکار کو پکارتے اس لیے نہیں تھے، ایک اور وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ جس کو خوشبو سے پہچانا جائے، جس کو خوشبو سے پہچانا جائے۔ حواس خمسہ کس نے عطا کی ہے؟ رب نے عطا کی ہے۔ انہی حواس خمسہ میں سے ایک حس ہے سونگنے کی، اور صحابہ صرف نتنے پھلا کے سونگتے تھے کہ رسول کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، خوشبو مصطفیٰ کہاں سے آ رہی ہے، جہاں سے آ رہی ہے سرکار وہیں پر ہوں گے۔ تو اب میرا آپ سے سوال ہے اس منزل پر حسینی کردار کی طرف بڑھنے سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا کبھی پھول بھی پھول کو سونگتا ہے؟ بھائی سوال کیا ہے میں نے آپ سے، کچھ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے، میں ایک جاہل آدمی ہوں، مجھے یہ بتا دیجئے کیا کبھی گلاب سے کسی نے پوچھا کہ گیندے کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ کیا چمیلی سے موتیا نے پوچھا کہ تیری خوشبو کیسی ہے؟ تو جب آپ خود خوشبو ہیں تو آپ حسین کو کیوں سونگتے تھے؟ کیونکہ جو خوشبو خود ہوتی ہے اسے نہیں پتا ہوتی ہے وہ کیسی خوشبو ہے۔ بھئی اسے سونگنے والا بتا سکتا ہے نا۔ بھئی رسول کی خوشبو کیسی تھی؟ جاؤ ابو بکر سے جا کے پوچھ لو، مولا علی سے پوچھ لو، ارے فاطمہ سے پوچھ لو، گھر سے پوچھ لو، گھر والوں سے پوچھ لو نبی کی خوشبو کیسی تھی۔ لیکن نبی کیسے بتائیں ان کی خوشبو کیسی تھی؟ بھئی گلاب کی خوشبو کیسی تھی ریحان کو سنگا دیتے ہیں، بتا دے گا، لیکن گلاب کیسے جانے کہ اس کی خوشبو کیسی ہے؟ بھئی گلاب کو بھی تو جاننا ہے، گلاب کی بھی تو خواہش ہے کہ وہ جانے کہ مجھ میں ایسی کیا خوشبو ہے کہ سب میری طرف دوڑے چلے آتے، میں بھی تو سونگوں اپنے آپ کو۔ تو اس منزل پر اللہ نے کہا پیارے تجھے اپنے آپ کو سونگنا ہے، حسین کو سونگ لے، جو اس میں خوشبو ہے وہ تجھ میں خوشبو ہے۔ بھائی تو حسین کو سونگ لے، جو اس میں خوشبو ہے وہ تجھ میں خوشبو ہے۔ تیری خوشبو ہم نے یہاں رکھ دی ہے، تجھے اپنے آپ کو جب بھی سونگنے کا شوق ہو نا پیارے، ان دونوں بچوں کو اپنے کلیجے سے لگا لینا، کلیجے سے لگا لینا اور سونگ لینا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تیرے پسینے کو جمع کر کے رکھتی ہیں صحابی اور صحابیات، تیرے پسینے کے قطرے کو ام سلیم جمع کر کے رکھتی ہے۔ اگر تجھے اپنے پسینے کو سونگنا ہے، اگر تجھے اپنی خوشبو کو جاننا ہے تو حسین کو سونگ، تجھے اپنی خوشبو محسوس ہوگی۔ اور تم نے
اس چمنستان زہرا کو ہی اجاڑ دیا؟ تم نے اس باغ کو اجاڑ دیا جس کی ایک کلی تھی حسن اور دوسری تھی حسین؟ یہ کلیاں تھیں، یہ خوشبو دینے والی کلیاں تھیں، ان سے خوشبو آتی تھی، امانت کی خوشبو آتی تھی، صداقت کی خوشبو آتی تھی، ریاضت کی خوشبو آتی تھی، عدالت کی خوشبو آتی تھی۔ تم نے اس خوشبو کو ختم کر دیا۔ تمہارے ہاتھ نکا پہ کاٹتے ہوئے گردن حسین کی، تمہیں اپنی نماز کے ضائع ہونے کا خدشہ تھا، حالانکہ تم تو خود نماز قتل کرنے جا رہے تھے۔ لیکن کیا شہادت تھی، کیا شہادت تھی! خدا کی قسم، اس رب کائنات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ نماز مکمل ہو جاتی، تکمیل تک پہنچ جاتی اور حسین قتل ہو جاتے تو نماز قتل ہو جاتی۔ نماز کو ایسے موقع پر قتل کیا گیا کہ نماز ادا ہوئی، قضا نہیں ہوئی۔ یہ علی کے بیٹے کی نماز تھی، ابھی سورج نکالنے والا موجود نہیں ہے، پہلے تو قضا ہو گئی تھی۔ اس وقت محمد مصطفیٰ کے حکم سے سورج نکل آیا تھا، کیونکہ پوچھا تھا قضا پڑھو گے کہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ ابھی تو نماز قائم کرنی تھی حسین نے، کیونکہ یزید نماز کا دشمن تھا۔ یزید چاہتا تھا حسین کا قتل کر کے نماز کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں کیا ہے اسلام کے دامن میں؟ بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ کیا ہے یہ سجدہ؟ اگر نہ ہوتا، اس ایک سجدے نے تم سب کے سجدے بچا لیے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہا بزرگوں نے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین، مرگ اور قتل کو ملایا، مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کربلا اسلام کی زندگی ہے، یہ میدان اسلام کی زندگی ہے۔ اور بہادری اور شجاعت تو دیکھو شیر خدا کے بیٹے کی، کہ جب سر کاٹنے کے لیے سنان بن انس آتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کاٹتا ہے، رگیں کچھ کٹتی ہیں، خون ابلتا ہے، لیکن گردن نہیں کٹتی۔ تو آپ اس وقت کہتے ہیں سبحان ربی العالی ختم کرنے کے بعد جتنی مرتبہ پڑھنا تھا پڑھنے کے بعد وہیں سے کہتے ہیں تو نہیں ہے جو کاٹے گا، میرے نانا نے کہا تھا وہ ابرس زدہ کتا ہوگا جو تیرا سر کاٹے گا، شمر کو بھیج، یہ کام اس کا ہے، تیرا کام نہیں ہے۔ ابرس زدہ کتے کو بھیج۔ اور جب سنان بن انس جا کے کہتا ہے تو شمر ذوالجوشن جس کے برس کے نشان تھے چہرے پر، فوراً وہ کتا سمجھ گیا کہ کتا کس کو کہا گیا ہے، اور وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر امام علی مقام کا سر کاٹ دیتا ہے۔ کاٹ دیا سر ہی کاٹ سکے تم، لیکن جو سر اٹھا دربار یزید میں، تم نے بھائی کا سر کاٹ کے سمجھا، تم نے بھائی کا سر کاٹ کے سمجھا کہ تم نے مردوں کی آواز دبا دی۔ تمہیں کیا معلوم تھا کہ تمہارے ہی محل میں ایک ایسی آواز بلند ہوگی کہ لگے گا بیٹی تو فاطمہ کی ہے، لہجہ مگر علی کا ہے۔ جب وہ آواز گونجتی ہے تو یزیدی محل میں ایک بجلی لپک پڑتی ہے، ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ کون عورت ہے؟ ایسی باتیں تو میں نے اپنے والد سے سنی تھی کہ علی کیا کرتے تھے، یہ کون ہے؟ تو اس بدبخت کو بتایا جاتا ہے یہ زینب بنت علی ہے۔ اور وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تم نے، جسے بیڑیاں تم نے پہنا رکھی ہیں،
یہ زین العابدین ہے، حسین ابن علی بن حسین ہے یہ جسے تم نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا گھر اسلام کی درسگاہ بنا تھا، اگر یاد ہو، اسلام کا پہلا مدرسہ دار ارقم تھا. اسلام کا پہلا مدرسہ دار ارقم تھا. وہیں سے پہلا جلوس نکلا تھا 40 صحابہ کا. 40 صحابہ کا جلوس وہیں سے نکلا تھا. وہ صحابی بزرگ تھے، نابینا ہو گئے تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن جب دربار میں انہوں نے امام عالی مقام قدرت نے انہیں کچھ دیر کے لیے بینائی لوٹائی، اور اس لوٹی ہوئی بینائی میں انہوں نے دیکھا کہ تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا ہے اور یزید اس پر چھڑی مارتا ہے، تو زید بن ارقم سے برداشت نہ ہوا. کہنے لگے بدبخت، تو اس سر پہ چھڑی مار رہا ہے جسے میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، لعنت ہو تجھ پر. اور یزید کہتا ہے نکالو اس بوڑھے کو دربار سے، نکالو اس بوڑھے کو دربار سے. یہ تکریم صحابہ تھی، یہ تکریم صحابہ تھی. زید بن ارقم کو دربار سے نکال دیا رضی اللہ تعالی عنہ. بزرگ تھے، دیکھ لیا، مگر حسین کا چہرہ دیکھنے کے لیے دل کا بینا ہونا ضروری ہے، آنکھوں کا بینا ہونا ضروری نہیں ہے. آنکھوں والے تو کربلا میں بھی تھے، دل کی آنکھ والے نہیں تھے، سر کی آنکھ والے تھے. تو صرف اسلام سے خروج کرنے والے کو دیکھ رہے تھے، جو کہ ابن شریح کا فتویٰ تھا. باپ وہاں بھی بڑا اچھا تھا، قاضی شریح، باپ ادھر بھی بڑا اچھا تھا، سعد بن ابی وقاص. اگر آپ ان کے شجروں پہ جائیں تو باپ اچھے، بیٹے دیکھو کیسے نکل رہے ہیں. ابن شریح نے فتویٰ دیا کہ خروج کر دیا اسلام سے. آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خروج کرنے والے کون ہیں، خارجی کون ہیں. چہرے سب کے نظر آ گئے، جن کو نمازوں کی کل بھی فکر تھی بہت زیادہ. بس ایک آخر جملے سے آپ سمجھ لئیے، سورہ بقرہ میں ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قرآن نے اس آیت میں کربلا سمجھائی ہے آپ کو. یہ آپ کو کوئی بات نہیں بتائے گا آج بھی. کیسے؟ اے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد چاہو نماز اور صبر سے. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. اللہ مگر صبر کرنے والوں کے ساتھ. کیوں اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نماز پڑھنے والے تو فرات کے اس طرف بھی تھے، لیکن نماز پڑھنے والے اور صبر کرنے والے دونوں فرات کے اس طرف تھے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صرف نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے. نماز اور صبر دونوں ہونے چاہیے، صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور وہ صبر کر رہے تھے، صبر والے تھے. 72 والے کیا تھے؟ صبر والے تھے. اور 72 یاد رکھو، آخری جملہ ہے، آخری جملہ. ہمارے عربی قواعد کے مطابق جو صرف و نحو کا علم جانتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ 70 اور 72 انفینٹی کو کہتے ہیں. قسم خدا کی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. خصائص الکبریٰ ہے، پڑھ لیجئے. خصائص الکبریٰ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل تیری عمر کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کیا ہے، لیکن پروردگار کے حجابات عظمت کے چوتھے پردے عظمت میں جو ستارہ 72,000 برس میں، کتنے؟ 72,000 برس میں ایک مرتبہ چمکتا ہے، اسے میں نے 70 مرتبہ دیکھا ہے. اب کیا آ گیا؟ 2، 72 اور 70 آ گئے نا.
آ گیا نا بھائی, یہی ہے نا. تو جو 72,000 برس میں ایک مرتبہ چمکتا ہے اسے میں نے 70 مرتبہ دیکھا ہے. تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تو ہوں. تو ہمارے صرف و نحو کے قاعدے میں 70 اور 72 انفینٹی ہے. تو تم نے 72 لوگوں کو قتل نہیں کیا, تم نے لاتعداد لوگوں کو قتل کر دیا. 72 کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قتل ہی نہیں ہوا, اسلام کو موت آ ہی نہیں سکی. حسین کو قتل تم کر ہی نہیں سکے کیونکہ حسین انفینٹی ہے. تمہاری نسل آج بھی کوئی نہیں جانتا, سیدوں کو آج بھی سب جانتے ہیں. اور یہ سورہ کوثر میں کیا گیا وعدہ اللہ کا پورا ہوا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. مجھے آج کوئی یزید کا بچہ دکھا دے, میں حسین کے لاکھوں بچے دکھانے کو تیار ہوں. کیا کہنا, واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد. حسین کے بچے ہی بچے ہیں, سادات کے گھرانے ہیں, سیدوں کے گھر سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں, لیکن یزید کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور جو اولاد سامنے آتی ہے وہ ڈرون میں ماری جاتی ہے. جو اولاد سامنے آ بھی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آوارہ ڈرون آتا ہے اور انہیں مار کے چلا جاتا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.